وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، قیامت کا دھماکہ سیریز میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ قیامت کے دھماکہ سیریز میں قیامت سے متعلق چھوٹی چھوٹی نشانیاں جو ظاہر ہو چکی ہیں، جو موجودہ دور میں ظاہر ہو رہی ہیں، جو آئندہ چل کر ظاہر ہونے والی ہیں، ان سے متعلق گفتگو چل رہی ہے۔ اور اس باب میں یا اس زینے، اس سیڑھی کے 35 زینوں سے 35 اسٹیپس سے ہم گزر چکے ہیں، اور 36واں زینہ، 36واں اسٹیپ میرے سامنے ہے، یعنی 36ویں نشانی میں آپ کے سامنے آج رکھنا چاہتا ہوں اس ویڈیو میں۔ قیامت کی 36ویں نشانی، چھوٹی چھوٹی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی، مال فے کی منمانی تقسیم۔ مال فے، مال اور فے کا مال کیا ہوتا ہے وہ میں بتاتا ہوں۔ مال فے کی منمانی تقسیم، دو طرح کے مال ہوتے ہیں۔ اسلامی حکومت اور اسلامی خلافت جہاں قائم ہو اور خلیفہ وقت امیر المومنین کی اجازت سے جہاں جہاد کا رواج ہو، وہاں مجاہدین جب لڑنے جاتے ہیں تو دو طرح کے معاملات پیش آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اس طرح کا واقعہ پیش آیا۔ کہیں مجاہدین کو لڑنا پڑتا ہے اور کہیں نہیں لڑنا پڑتا ہے۔ اگر بغیر لڑے ہوئے دشمن بھاگ گئے اپنا مال و جائیداد چھوڑ کر کے، وہ حاصل ہوتا ہے تو اس کو مال فے کہا جاتا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا ہے۔ اور اگر لڑائی کرنے کے بعد دشمن بھاگتے ہیں اپنا مال و جائیداد چھوڑ کر کے، پراپرٹی چھوڑ کر کے، تو اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا قرآن پاک میں۔ تو یہ مال فے ہے۔ تو مال فے کا حکم اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا کہ اس کو کہاں تقسیم کرنا ہے، لیکن اللہ کے حکم کا خیال نہ کرتے ہوئے منمانی لوگ کرنے لگ جائیں۔ خلیفہ وقت، حاکم وقت یا فوج کا کمانڈر، جو اسلامی فوج کا، یہ نہیں آج کی تاریخ میں جو جہاد جس کا نام لیا جاتا وہ نہیں، تو ایسا کیا جاتا ہے، منمانی تقسیم کر لیا جاتا ہے، تو یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا مال فے سے متعلق؟ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم۔ اس سورہ حشر کی جو 59 نمبر کی صورت ہے، 28ویں پارے کی صورت ہے، سورہ حشر کی آیت نمبر 7 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بستی والوں کا جو مال اللہ تعالیٰ تمہارے لڑے بھیڑے بغیر اپنے رسول کے ہاتھ لگا دے، رسول اس وقت کمانڈر ان چیف ہوا کرتے تھے، اب اس وقت جو امیر المومنین ہوگا، جو خلیفۃ المسلمین ہوگا، اس کے لیے یہ حکم ہے، وہ اللہ کا، وہ مال کس کا ہوگا؟ وہ اللہ کا ہوگا، رسول اللہ کا ہوگا، قرابت داروں کا ہوگا، رسول کے، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کا ہوگا، تاکہ تمہاری تمہارے دولت مندوں کے ہاتھ ہی میں یہ مال گردش کرتا نہ رہ جائے۔ صرف دولت مند ہی مال سے فائدہ نہ اٹھاتا رہ جائے، جیسا کہ آج کی دنیا میں ہو رہا ہے۔ جو دولت مند ہے وہ بے انتہا دولت مند ہے، جو فقیر ہیں، غریب ہیں، وہ بے انتہا غریب ہیں، جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں وہ کبھی ادھر ہو جاتے ہیں، کبھی ادھر ہو جاتے ہیں، ان کا اپنا کوئی مقام نہیں ہے، کوئی اسٹیٹس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس صورت میں اور اس آیت میں یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ اللہ کا مال ہے، رسول اللہ کا مال ہے، رسول کے قرابت داروں کا مال ہے، یتیموں اور مسکینوں کا مال ہے، اور مسافروں کا، جن کا سب کچھ لوٹ جائے سفر میں، ان کے لیے ہے۔ یہ تمہارے دولت مندوں کے ہاتھ میں مال گردش کرتا پھرے، اس سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مال کو اپنے فرمان کے مطابق تقسیم کرنے کا حکم دیا ہے، تاکہ غنی لوگ مال پر قابض، مالدار لوگ ہی قابض نہ رہیں، فقراء کو بھی اس کا حصہ ملے۔ آخر زمانے میں لوگ اللہ کے بیان کردہ اس تقسیم کو بھول جائیں گے، اس کی مخالفت کریں گے، مالداروں میں اور آپس میں بندر بانٹ کر لیں گے مال کا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنیے، یہی بات بتائی گئی ہے اس میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب مال فے کو آپس ہی میں بانٹ لیا جائے اور امانت کو بوجھ سمجھا جانے لگ جائے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ سمجھ لو کہ قیامت آنے والی ہے، قیامت کی نشانیاں ہیں۔ یہ علامات صغریٰ کی علامت صغریٰ میں سے ایک علامت ہے۔ یہ حدیث بڑی تفصیل کے ساتھ آئندہ بھی آئے گی،
تو اس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ خبر دی ہے کہ جب مال فے کو لوگ منڈر بانٹ کرنے لگ جائیں، یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، یہ روایت جامع ترمذی کی ہے، تو بندر بانٹ ہونے لگے تو سمجھ جاؤ کہ یہ قیامت آنے والی ہے، قیامت قریب۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی اور موت کے بعد کے سارے فتنوں سے محفوظ رکھے، ان ساری علامتوں سے بھی ان ساری علامتوں سے بھی ہم سب کو محفوظ رکھے، ان فتنوں سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔